پاک علیہ السلام کی سنت ہے کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا اور برتن چاٹنا، پلیٹ ہو جو بھی ہو اس کو ہماری سوچوں کا زاویہ کہ اسلام دشمن نے بندے ساڈے مسئلے ہی IMF تو جا کے حل ہوندے ہیں، ہمارا تو معاملہ ہی سارے کا سارا وہاں جا کے رکتا ہے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کافروں کے ساتھ مسلمان کے تعلقات اور مسلمان کا برتاؤ، مسلمان کی الیک سلیک کیسی ہونی چاہیے، کیا طریقہ کار اور کیا انداز ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں وہ آیات کہ جو یا ایھا الذین آمنوا اس جملے سے جن آیات کو شروع فرمایا گیا، صرف ان آیات میں قرآن پاک میں تقریباً کوئی 7-8 جگہوں پر ان الفاظ کے ساتھ کفار کے بارے میں تعلقات کی ممانعت فرمائی گئی، یعنی دیگر جو صیغے ہیں، دیگر جو الفاظ ہیں وہ جدا ہیں، دیگر جو انداز ہیں، صیغے ہیں، آیات ہیں وہ اس سے ہٹ کر ہیں۔ جو یا ایھا الذین آمنوا سے جو فرمایا گیا نا کہ کافروں کے ساتھ تمہارے تعلقات نہیں ہونے چاہیے، وہ تقریباً 8 جگہوں پر جو ان آیات میں بیان فرمایا گیا وہ 8 جگہیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ ساری نہ بیان ہو سکتی ہیں، نہ وہ یہاں ڈسکس کی جا سکتی ہیں، 1-2 آیتوں پر ہی تھوڑا سا کلام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند آیات کا تھوڑا ان کو آیات کو پڑھتے ہوئے اور ان کا ترجمہ اور ان کی تھوڑی سی اس کے متعلقہ گفتگو کرتے ہوئے بات کو مکمل کرتے ہیں۔ آپ حضرات توجہ فرمائیے۔ اللہ کی توفیق سے میں نے وہ آیات الگ ساری نکالی ہیں، پھر وہاں نشانات لگائے ہیں، پھر ان کو کچھ دیکھا ہے، تو اس لیے آپ ذرا توجہ فرمائیے۔ پہلی آیت میں پڑھنے لگا ہوں، یہ آیت مبارکہ 4 پارے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 ہے۔ اس آیت مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں، ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ شان نزول نہیں پڑھنے لگا، کوئی اس کے تحت تفسیری کلام نہیں پڑھنے لگا، صرف آپ آیات کا ترجمہ دیکھتے جائیے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، فرمایا اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی اطاعت کرو تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لوٹا دیں گے۔ یہ صرف ایک آیت ہے۔ دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں، اس آیت میں کیا فرمایا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کریم اپنے بندوں کو، مسلمانوں کو، مؤمنین کو تعلیمات فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 ہے۔ ارشاد فرمایا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے۔ ذرا ترجمہ سنیے گا، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ جو ظاہر ہو چکا
وہ تو ظاہر ہو چکا، اور جو دلوں میں ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دی، عقل اگر تم عقل رکھتے ہو۔ قرآن پاک کیا فرما رہا ہے؟ ایسی تو کسر نہیں چھڈی دسنے جی تاڈے پھر بھی یرانے نے تو پھر تاڈی مرضی۔ قرآن پاک نے کتنا واضح بیان فرما دیا۔ اب ان آیات کی روشنی میں آپ آیات کا ترجمہ سنتے جائیے، اور آیات کی روشنی میں آپ دیکھتے جائیے کہ ہمارا طرز زندگی کیا ہے، ہمارا انداز کیا ہے۔ ہم تو جناب والا ہم ہیں مسلمان، حالانکہ اللہ کریم کتنے پیار سے، کتنے لاڈ سے، کتنی محبت سے اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے، بار بار ارشاد فرما رہا ہے، کیسے کیسے الفاظ سے ارشاد فرما رہا ہے کہ ان سے بچو، ان سے دور رہو، کبھی کسی لفظ سے، کبھی کسی جملے سے، کبھی کسی آیت میں۔ اور ہماری کیفیت اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم تو ان کا طرز زندگی، ان کا انداز، ان کا کھانا پینا، ان کا چلنا پھرنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، اور ان کے جو انداز ہیں ہم ان کو اپناتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ میں نے کہا اگر وضاحت کریں گے تو بات دور چلی جائے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا اور برتن چاٹنا، پلیٹ ہو جو بھی ہو اس کو چاٹنا سنت ہے۔ مجھے بتائیں آج ہے کوئی ایسا مسلمان الا ماشاء اللہ کہ جس کو یہ توفیق ہو سکے؟ ہے کوئی ایسا؟ ایک جگہ مطلب ایسے ہی جسے کہتے ہیں نا ابھی امراء طبقہ اور بڑے جناب بنے جڑے لوگ اور بڑے ڈسپلن والے، اور وہ مطلب جتنا بھی الفاظ آپ کر سکتے ہیں، وہاں بیٹھنا ہوا تو کھانا کھانے لگے تو برتن چاٹنے لگے۔ میں نے کہا جی خیر ہے؟ میں کہا تینوں خیر ہے؟ ایک بادشاہ کے پاس نبی پاک ایک صحابی بیٹھے تھے، کھانا کھانے کے بعد وہ دسترخوان پہ ذرات گرے تھے، وہ اٹھا کے کھانے لگ پڑے۔ تو انہوں نے کہا بھی، ان کا نام تھا حتبہ بن خالد، کہنے لگا پیٹ نہیں بھرا؟ کہنے لگا پیٹ تو بھر گیا ہے لیکن نبی پاک کے فرمان پر عمل کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ دسترخوان سے ذرات اٹھا کے کھاتا ہے اللہ اس کو دو فائدے دیتا ہے۔ ایک فائدہ یہ کہ اس کی اولاد بے عیب پیدا ہوتی ہے، کتنا بڑا فائدہ، کام کتنا چھوٹا سا کام کرنا ہے اور فائدہ کتنا بڑا۔ فرمایا اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد بے عیب پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ بس انہوں نے وہ جو جس کے پاس بیٹھے تھے اس نے اپنے غلام کو، ملازم کو اشارہ کیا، اندر سے پیسوں کی تھیلی لے کے آ گئے، منگوائی، یہ آپ حضرت تحفہ قبول کیجیے۔ آپ نے تحفہ قبول کیا، بھائی ٹھیک ہے جی جڑی آپ آندھی انہوں آمن دیو۔ تحفہ قبول کیا اور کر کے فرمانے لگے دیکھا حضور کے فرمان پر عمل کیا، ابھی برکت ظاہر ہو گئی۔ یعنی ہمارا تو ایمان ہے کہ نبی پاک کے طریقے میں برکت ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، لیکن آج کل صرف ہم منہ سے کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، اندر ہم یورپین سٹائل کے دلدادے ہیں۔ اندر ہم جناب کوئی کوئی چیز باہر کے ملک کی ہم لے کے آ جائیں اور ہم اس کو تھوڑا استعمال کر لیں تو ہم اس کو دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ جناب میں نے یہ پہن رکھا ہے، ذرا لوگوں کو پتہ چلے کہ حضرت کے پاس یہ ہے، جناب کے پاس یہ ہے۔ پاکستانی چیز جو ہے وہ ہمیں سوٹ نہیں کرتی، وہ ہمیں اچھی نہیں لگتی، وہ ہمیں پسند نہیں ہوتی، یہ دھیان کرنا چاہیے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، چوتھا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 149 اور 50 ہے۔ ارشاد فرمایا جاتا ہے، ابھی میں صرف تیسری آیت پڑھنے لگا ہوں، کیا فرمایا جاتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ ساڈے مسئلے ہی IMF تو جا کے حل ہوندے ہیں، ہمارا تو معاملہ ہی سارے کا سارا وہاں جا کے رکتا ہے۔ ہم نے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مرکز ہی اپنا اسی کو بنا رکھا ہے، ان لوگوں کو، چھوٹی چھوٹی بات پہ مطلب وہ ہمارے یہاں دخل اندازی کر سکتے ہیں، حالانکہ آپ اندازہ لگائیں 700 800 600 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اور یہ جناب کسی مانگت کی طرح یہ مسلمان حکمرانوں کے پیچھے پھرتے تھے، لیکن تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فرداں ہو۔ وہ مسلمانوں کے آبا تھے، ان کا انداز زندگی اور تھا، ان کا طریقہ کار اور تھا۔
تو ہم نے چونکہ ان کو اپنا پیشوا بنایا تو اس لیے آج ہم جناب گلی گلی کوچا کوچا ہم مارا مارا پھر رہے ہیں۔ ذرا آیت کا ترجمہ دیکھیے اور سنیے کہ مسلمانوں کے مسئلے حل اسلام دشمن کرے گا یا اللہ کرے گا؟ لوگ اسمبلیوں میں اور سیاستدان ہمارے جن کو جناب ہم سلوٹ مارتے ہیں، ہم نہیں تھکتے، وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہم جناب اس کو یورپ کے سٹائل پر لے جانا چاہتے ہیں، ہم ترقی چاہتے ہیں۔ ظالموں، کیا حضرت فاروق اعظم کا دور ترقی یافتہ نہیں تھا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور ترقی یافتہ نہیں تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوب کا دور ترقی یافتہ نہیں تھا؟ سلطنت عثمانیہ نے جو جناب 2/3 لوگوں پر حکومت کی وہ ترقی یافتہ نہیں تھا؟ جو مدینہ مکے کی آج تک خدمت کرتے رہے وہ ترقی یافتہ نہیں تھا؟ اصل چیز ہے ہماری سوچوں کا زاویہ، کہ اسلام دشمن نے بندے اپنے لگا کے تو مسلمانوں کا رخ کسی اور طرف کر دیا، اور ہمیں موڑ کر تو آج وہ بغلیں بجاتے ہیں اور مسلمان کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے مفکرین، ہمارے مدبرین، ہمارے دانشور، ہمارے علماء، ہمارے پیشوا یہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں، اور اس کے بغیر تو جو مرضی کر لو پھر بات نہیں بنے گی۔ دیکھیے ذرا قرآن پاک آیت مبارکہ کا ترجمہ کیا ہے۔ ارشاد فرمایا جاتا ہے، اے ایمان والو، اگر تم کافروں کے کہنے پر چلے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم نقصان اٹھا کر پلٹو گے، بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، وہی سب سے بہترین مددگار ہے۔ لیکن یہ باتیں جو ملک چلانے والے ہیں، جو ملک بچانے والے ہیں، جو جن کے ذمے انتظام ہے، یہ باتیں وہ پڑھیں، وہ سمجھیں۔ قرآن تو بہت سارے ماشاءاللہ پڑھے ہوئے ہیں، بہت سارے قرآن یاد کیے ہوئے ہیں، بہت سارے ہمارے سلیبسوں میں بھی قرآن پاک داخل ہے، لیکن بہرحال وہ اتنا ہی داخل ہے کہ بس اس کو شامل نصاب ہی کیا ہوا ہے، اس پر اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، چوتھی آیت پڑھنے لگا ہوں، یہ بھی اسی معاملے میں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا جاتا ہے، آیت مبارکہ جو یا ایھا الذین آمنو ہی سے شروع ہوئی ہے، اور اس میں یوں ارشاد فرمایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ 5واں پارہ ہے سورہ نساء کی، آیت نمبر 144 ہے۔ فرمایا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنو لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے صریح حجت قائم کر لو؟ ہمارا وہ جی میں کچھ بندہ جائے نا اکاڑے کراچی جائے، مطلب جو جس کی جہاں رہائش ہے وہ کراچی جائے نا، تو وہ پھر بعض اوقات ظاہر ہے تقریباً کسی نے 12 گھنٹے، کسی نے 24 گھنٹے، کسی نے 18 گھنٹے، کسی نے 15 گھنٹے ٹرین میں گزارنے ہوتے ہیں، تو کتنی کی دیر بندہ بیگانہ بن کے رہے گا، اور گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے بعد واقفیت ہو ہی جاتی ہے، دعا سلام ہو جاتی ہے، ہیلو ہائی ہو جاتی ہے، تو پوچھتے ہیں بھی آپ نے کہاں جانا؟ ورنہ جی میں نے لانڈی اترنا ہے۔ آپ نے کہاں جانا؟ جنہوں نے کہا جی میں ملیر اترنا ہے۔ تو بھائی تسی کتنے جانا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں اتنے جانا جتنے ٹرین نے جانا ہے، ہمارا آخری سٹاپ ہے۔ ہمارے لوگوں کا آخری سٹاپ کون سا ہے؟ میں جو اشارہ کر رہا ہوں سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کا آخری سٹاپ ادھر ہی ہے، ان کو یہ ملک اچھا نہیں لگتا۔ جب یہ سارا کچھ ہی وہاں ہے تو یہاں صرف ہم پر ظلم کرنے آتے ہیں، یہاں صرف غریبوں کا خون چوسنے آتے ہیں۔ لیکن یہ جو جیالے ہیں نا انہیں نظر ثانی کرنی چاہیے۔ خود کیسے کوئی آ کے بیٹھ سکتا ہے؟ ظاہر ہے کسی نے پروموٹ کیا اور کوئی پیچھے چلا تبھی بات یہاں تک پہنچی۔ پھر ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا جاتا ہے، یہ صرف میں آخری آیت پڑھتا ہوں، ویسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ 8 جگہوں پر، یعنی جن میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر فرمایا گیا، ان میں یہ 8 جگہ ہیں جن میں یہ ارشاد فرمایا گیا۔ سنیے، یہ آخری آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی آیات ہیں، آپ خود بھی چاہیں تو مطالعہ کریں،
اس پر اس آیت کے پڑھنے کے بعد میں تھوڑا سا اس پر گفتگو کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں، آپ حضرات توجہ فرمائیے گا۔ ارشاد فرمایا جاتا ہے اس آیت مبارکہ میں، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا ارشاد فرمایا جاتا ہے؟ ترجمہ یہ ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ صرف آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ فلسطین والے مسئلے میں، غزہ والے مسئلے میں قرآن پاک کی بات سچ ثابت نہیں ہوئی، ہماری حکمتیں ہی ختم نہیں ہوئی۔ ہاں، ہم صرف بیان پر بیان مسلمان ممالک جو ہیں وہ اسی پر لگے رہے، اور انہوں نے باقاعدہ، عیسائیوں نے یہودیوں کو باقاعدہ اپنے اسلحہ دیا، اور سرعام انہوں نے زبانیں نکال کے معاذ اللہ دھمکیاں دے کے تو انہوں نے یہودیوں کا ساتھ دینے کی کوشش کی۔ اب بھی مسلمان نہیں سمجھیں گے تو مرضی ہے، جب اپنے سر پہ چھتر پڑیں گے تو پھر پتہ تب چلے گا، چاہے وہ دنیا میں پڑ جائیں چاہے وہ آخرت میں پڑ جائیں۔ تو قرآن پاک کی بات ماننے ہی میں عافیت ہے۔ ارشاد فرمایا جاتا ہے اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ صرف آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بہت ساری گفتگو میں نے اوپر لیول کی جو آپ حضرات کو سمجھ آ گئی۔ اب تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے کہ ہماری بھی جو کیفیت، ہماری بھی طبیعت ہے وہ بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے میں شروع میں کہہ چکا کہ ہم لوگ بھی کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ادارہ، سلیبس، ہر چیز ہم ان کی پسند کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے جو ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارا لٹریچر ہے، ہمارا سلیبس ہے، اس میں اگر کسی انگریز کی کہانی ڈال سکتی ہے تو خالد بن ولید کی کہانی نہیں ڈال سکتی۔ اس میں اگر کسی جناب والا راہ چلتے نہر کے کنارے کسی انگریز کی واک چل سکتی ہے تو اس میں داتا حجویری کی سیر و سیاحت نہیں چل سکتی؟ چل سکتی ہے نا، لیکن بات وہی ہے کہ ہمیں اچھے کوئی اور لگتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے بھائی تمہارا خیر خواہ میں ہوں، مددگار میں ہوں، تمہارے لیے بھلائی اس میں ہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بھلائی کہیں اور ہے، تو ایسے بات نہیں بنے گی۔ ایک آیت مبارکہ کا شان نزول وہ آپ سماعت فرمائیں۔ یہ جو میں پڑھنے لگا ہوں یہ چوتھے پارے کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 کا جو آپ کے سامنے سب سے پہلے تلاوت کی، اس کا شان نزول پڑھنے لگا ہوں۔ اس آیت کا ترجمہ یہ تھا کہ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی اطاعت کرو تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لوٹا دیں گے۔ اس کا شان نزول یہ ہے، مرشاس بن قیس یہودی مسلمانوں کی مجلس کے قریب سے گزرا جس میں انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج نہایت محبت سے باتیں کر رہے تھے۔ اسلام کے تشریف لانے سے پہلے یہ دونوں قبیلے، آپ لوگوں نے اسلامیات کی، اردو کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے کہ یہ اوس و خزرج یہ دونوں قبیلے ایسے تھے جن کی لڑائیاں 50 سال سے چل رہی تھیں، اور یہ جو یہودی عیسائی تھے، جو یہ لوگ، یہ بالخصوص یہودی، یہ وہاں آباد تھے، تو یہ اسلحہ فراہم کرتے، قرضے دیتے، پیسے دیتے، ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں قبیلوں کو، یعنی ذرا کم چوک کے رکھ دے، یہ نہیں تیلی لاؤن والا، یہ وہ تھے۔ جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تو یہ تو ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے بن گئے، یہ تو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن گئے۔ یہ یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اب اس تناظر میں آپ یہ سنیے، یہ دونوں آپس میں بڑی محبت سے باتیں کر رہے تھے، اوس و خزرج والے۔ اسلام سے پہلے ان کی آپس میں بہت جنگ تھی۔ اس یہودی کو ان کے اتفاق سے بڑی تکلیف ہوئی، چنانچہ اس نے ایک نوجوان یہودی سے کہا تم ان کی گزشتہ جنگیں یاد دلا کر انہیں لڑا دو۔ اس نے ایسا ہی کیا اور کچھ قصیدے پڑھے جن میں ان کی گزشتہ جنگوں کا ذکر تھا۔ ان قصائد کو سن کر انصار کو اپنی گزشتہ جنگیں یاد آ گئیں، کسی کا بھائی، کسی کا والد، کسی کا کیا، ظاہر ہے جب وہ شعر ایسے پڑھیں انج ہو گیا سی تو پھر انج ہو گیا سی تو پھر انج ہو گیا سی، دہشت تو آتا ہے بندے کو، برنگیختہ ہوتا ہے بندہ، اور دوبارہ لڑنا شروع ہو گئے، اسلحے نکال لیے، اور قریب تھا کہ سنیے ذرا آگے، وہ آپس میں لڑ پڑے، قریب تھا کہ خون ریزی ہو جائے۔ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم
فوراً موقع پر تشریف لائے اور فرمایا کیا جاہلیت کی حرکتیں کرتے ہو حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، میں موجود ہوں اور تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی عزت دی، جاہلیت کی بلا سے نجات دی، تمہارے درمیان الفت و محبت ڈالی، اس کے باوجود تم زمانے کفر کی حالت کی طرف لوٹتے ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد نے ان کے دل پر اثر کیا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان کا فریب اور دشمن کی سازش تھی، چنانچہ انہوں نے ہاتھوں سے ہتھیار پھینک دیے اور روتے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ اتری جو بیان کی گئی۔ نہیں، یہودی تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ لڑتے رہیں اور ان کے آپس کے یہ معاملات رہیں، یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ملکوں کا بھی حال دیکھیں، ان کا بھی یہی حال ہے۔ دوسری آیت کا شان نزول دیکھیں، یہ آیت چھٹے پارے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 جس کا شان نزول پڑھنے لگا ہوں۔ فرمایا یہ جو آیت مبارکہ ہے مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مشہور منافق عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی، جو منافقین کا سردار تھا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار تھا، حضرت عبادہ نے فرمایا کہ یہودیوں میں میرے بہت بڑی تعداد میں دوست ہیں جو بڑی شوکت و قوت والے ہیں، لیکن ہن جدھر یار ہے ادھر میں ہوں، اب میں ان کی دوستی سے بیزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا میرے دل میں اور کسی کی محبت کی گنجائش ہی نہیں، میں ساری دی ساری تیری ہوں۔ سمجھ نہیں آئی حضور کی بارگاہ میں، حضور میں اب کسی کو کیا مطلب جناب دل میں جگہ دینی، سارا تو ادھر دے دیا، اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، جب پیار ادھر کرتا ہوں تو پھر ادھر جگہ باقی نہیں رہی، گنجائش ہی نہیں ہے اب کسی اور کی محبت کی۔ اس پر عبداللہ بن ابی نے کہا میں تو یہودیوں کی دوستی سے بیزار نہیں ہو سکتا، منافق تھا، بیزار نہیں ہو سکتا، مجھے آئندہ پیش آنے والے واقعات کا اندیشہ ہے اور مجھے ان کے ساتھ تعلقات رکھنا ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ یہ یہودیوں کی دوستی کا دم بھرنا تیرا ہی کام ہے، عبادہ کا یہ کام نہیں ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ لہٰذا ان آیات کی روشنی میں ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارا جو تعلق ہے، ہماری دعا سلام ہے، ہمارے معاملات کن کے ساتھ وابستہ ہیں، اس سے ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو لوگ یہ لوگ تو چلو جو اپنے منہ سے یہودی عیسائی کہے یا جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے وہ تو کافر ہیں ہی ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ یا تو کفر کا اطلاق ان پر ہوتا ہے یا کم از کم وہ بد مذہب ضرور ہیں کہ وہ آپ کو آپ کی راہ سے گم کر دیں گے، گمراہ کر دیں گے، بھٹکا دیں گے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کسی علامہ صاحب کے بارے میں، انہوں نے اپنی بلکہ ہمارے جو اسی موضوع کے متعلق وہ کتاب تھی اور اس میں ایک میں نے وہ کسی دوسرے ملک میں رہتے تھے، انہوں نے کتاب لکھی اور اس میں یہ میں نے بات پڑھی۔ کہنے لگے میں ایک نکاح میں گیا تو میں نے وہاں جا کے وہاں بیٹھا تو مجھے انہوں نے نکاح پڑھانے کا کہا تھا، تو وہاں بیٹھے انتظار کر رہے بھی چلو بارات آتی ہے تو نکاح پڑھاتے ہیں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے، وہاں بیٹھے موجود تھے، کہنے لگے یار آپ جو ہیں وہ آپ نکاح پڑھائیں گے؟ کہنے لگے کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ تو جو لڑکا ہے جو جس کی بارات آ رہی ہے، حالانکہ لڑکی کا باپ خود نماز پڑھنے والا اور مطلب اچھی سوچ کا مالک، لیکن وہ کتنی اچھی سوچ ہے وہ آپ خود ہی اندازہ اس بات سے لگا لیں، جو بارات آ رہی ہے وہ تو قادیانی ہیں، کافر ہیں، مرتد ہیں، احمدی ہیں۔ وہ کہنے لگے میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی بھی یار یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے میں وہاں سے اٹھا، میں نے وہ جو لڑکی کا باپ تھا میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھائی آپ یہ کیا جو آ رہی ہے تو یہ واقعی وہ لوگ ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ او مولانا صاحب چھڈو اس گل نوں تسی، میں آپ بڑی بزنس مین پارٹی ہے، بڑا تگڑا کار ہے تو انہاں دا اپنا دین اپنا دین، تو بس کوئی نہیں خیر ہے آپ بس نکاح پڑھائیں۔ کہنے لگے نکاح ایویں نہیں پڑھی نا، تم جانو تمہارا کام جانے میں یہ جا رہا ہوں۔ تو آج لوگ ایسا کہتے ہیں نہیں، کوئی نہیں جو ان کا اپنا دین ہمارا اپنا دین۔ بچی جب ہم کسی جگہ دیتے ہیں تو ہم باقی سارا تو دیکھتے ہیں لیکن یہ چیز دیکھتے ہیں وہ کس ذہنیت کا مالک ہے۔ بھئی اس کے پاس پیسہ نہ ہو تو ہم بچی نہیں دیتے، یار ہماری غیرت کہاں جاتی ہے؟ اس کے پاس دین ہی معنی نہیں ہے پھر کیوں دے رہے ہیں؟
ٹھیک، ویسے تو لینی بھی نہیں چاہیے، تعلقات ایسے ہونے چاہیے، لیکن ہم لوگ کیا اس بات کا خیال کرتے ہیں؟ بالکل نہیں خیال کرتے، پھر کل کو وہی دوتے پوتے، پھر بات چلتے چلتے، اور مطلب نہیں جی اسی انہوں بھی اپنے رنگ چ رنگ لواں گے، وہ کی رنگا ہے یہ آپ ہی گیا۔ اس کی مثالیں موجود ہیں، میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں، اچھے بھلے سمجھدار پیروں فقیروں کو ماننے والے، میلاد کرنے والے، سارا کچھ کرنے والے، بعد میں وہی سوشل میڈیا پہ شروع ہوئے ہوتے ہیں، وہی ان کا کام شروع، کہاں؟ بیگم کے پیچھے لگے، اس ادارے میں چلے گئے، اس ادارے میں چلے گئے، اس ادارے میں چلے گئے، ٹھیک۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کے ایسے اسکول ہیں تو پتہ نہیں چلتا عام بندے کو، لیکن وہ آہستہ 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 اپنا زہر گھولتے ہیں، اور جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تب جو نا وہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ایک تابعین کے زمانے میں ایک بڑا محدث تھا، تو اس نے ایک خارجی مذہب کی عورت سے، خارجی وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کرام کا بڑا، جسے کہتے ہیں نا اس کے دل میں بغض ہوتا ہے، تو اس نے اس اور مذہب کی عورت سے شادی کر کے اس کی صحبت میں رہ کر معاذ اللہ خود خارجی ہو گیا۔ وہ یہ دعویٰ کیا کرتا تھا، اس نے کہا تھا کہ اس سے شادی کر کے اسے سنی کرنا چاہتا ہوں، لیکن خود خارجی ہو گیا۔ ایسے کئی لوگ صحابہ کرام کے دشمن ہیں، تو ہم وہاں بھی نہیں دیکھتے کہ بھی ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ بالکل آپ دیکھیں وہ پکا سچا عاشق رسول ہے، جس مالک نے اولاد دی ہے نا وہ اسباب خود پیدا فرما دے گا۔ آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اس لیے زمانہ بڑا نازک ہے، بڑا نازک دور ہے، ہر لحاظ سے اپنے آپ کو کور رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علیہ۔